تاریخ کے صفحوں پر جب ہم یورپ کی سب سے تباہ کن جنگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایک نام گونجتا ہے: نپولین بوناپارٹ۔ ایک ایسا شخص جس نے اپنی ذہانت اور طاقت کے جنون سے پورے براعظم کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے خود کو عام انسانوں سے بلند سمجھا، ایک ایسا شخص جو قسمت کا چنا ہوا تھا۔ مگر تاریخ کا اصول ہے کہ جو آگ لگاتا ہے ایک دن خود اسی میں جلتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس دور میں جب یورپ کی زمین نپولین کے قدموں تلے دہک اٹھی تھی۔ نپولین بوناپارٹ 1769 میں جزیرہ کورسیکا میں پیدا ہوا۔ وہ ایک معمولی مگر تعلیم یافتہ خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ فرانس میں انقلاب کے بعد جب پرانی بادشاہت کا خاتمہ ہوا تو فوج میں نئی بھرتیاں شروع ہوئیں۔ نپولین نے اپنی ذہانت سے جلد ہی اعلیٰ عہدوں تک رسائی حاصل کر لی۔ اس کی پہلی بڑی کامیابی 1796 میں اٹلی کی مہم تھی، جہاں اس نے بڑی بڑی سلطنتوں کو شکست دے کر خود کو ایک ناقابل شکست کمانڈر ثابت کیا۔ فرانس کی عوام جو انقلاب کے بعد انتشار کا شکار تھی، نپولین کو ایک نجات دہندہ کے طور پر دیکھنے لگی۔ 1799 میں اس نے ایک سیاسی چال چل کر حکومت پر قبضہ کر لیا اور خود کو فرانس کا قونصل مقرر کر دیا۔ چند سال بعد اس نے اپنے سر پر تاج رکھ کر خود کو شہنشاہ نپولین قرار دیا۔ ایک عام سپاہی اب یورپ کا سب سے طاقتور حکمران بن چکا تھا۔ نپولین کے دور میں یورپ مسلسل جنگوں کی لپیٹ میں رہا۔ اس نے برطانیہ، آسٹریا، روس اور پروشیا کے اتحادوں کو بار بار شکست دی۔ 1805 میں آسٹریلٹس کی جنگ میں اس کی حکمت عملی نے دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ وہ جنگ تھی جسے آج بھی فوجی تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے۔ فرانس کی سلطنت یورپ کے بیشتر حصوں تک پھیل گئی۔ نپولین نے قوانین میں اصلاحات کیں اور نپولیونک کوڈ متعارف کرایا، جو آج بھی دنیا کی کئی قانونی کتابوں کی بنیاد ہے۔ لیکن طاقت کا نشہ اسے مزید آگے بڑھاتا گیا۔ اس نے اسپین پر قبضہ کیا، سینٹرل یورپ پر قبضہ کیا، مگر ایک ملک ایسا تھا جو اس کے قابو میں نہ آیا: برطانیہ۔ سمندری طاقت ہونے کی وجہ سے برطانیہ نے نپولین کو اقتصادی پابندیوں اور سیاسی اتحادوں سے کمزور کرنے کی کوشش کی۔ نپولین نے روس پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جس نے اس کی قسمت بدل دی۔ 1812 میں نپولین نے 6 لاکھ کی فوج کے ساتھ روس پر چڑھائی کی۔ ابتدا میں اسے کامیابی ملی، مگر روس کی سردی نے اس کی فوج کو ختم کر دیا۔ ماسکو جلایا جا چکا تھا۔ بھوک اور سردی نے لاکھوں سپاہیوں کی جان لے لی۔ نپولین کی فوج ہار ماننے پر مجبور ہو گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب یورپ نے اس کی کمزوری دیکھ لی۔ ایک کے بعد ایک ملک اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ 1814 میں اتحادی افواج نے پیرس پر قبضہ کیا اور نپولین کو تخت چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اسے جزیرہ ایلبا جلا وطن کر دیا گیا، مگر وہ وہاں زیادہ دیر نہ ٹھہرا۔ صرف 1 سال بعد وہ فرانس واپس آ گیا اور عوام نے اس کا پھر سے استقبال کیا۔ اس نے ایک آخری بار یورپ پر حکومت کا خواب دیکھا۔ یہ تھا 100 دنوں کا عہد، لیکن قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ 1815 میں واٹرلو کی جنگ نپولین کے عہد کا خاتمہ ثابت ہوئی۔ برطانیہ کے جنرل ویلنگٹن اور پروشیا کی فوجوں نے مل کر اسے فیصلہ کن شکست دی۔ نپولین کو دوبارہ گرفتار کر کے ساؤتھ اٹلانٹک اوشن کے ایک ریموٹ آئس لینڈ سینٹ ہیلینا بھیج دیا گیا، جہاں وہ تنہائی اور بیماری میں 1821 میں مر گیا۔ مگر اس کی کہانی وہیں ختم نہیں ہوئی۔ نپولین کے بعد یورپ کی سیاست اور طاقت کا توازن ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ اس نے قوم پرستی کو جنم دیا اور دنیا کو یہ سکھایا کہ ایک انسان کا خواب پورے براعظم کو آگ میں جھونک سکتا ہے۔ نپولین نہ صرف ایک فاتح تھا بلکہ تاریخ کا ایک المیہ بھی تھا، وہ شخص جو سب کچھ جیت گیا مگر آخر میں خود کو ہار گیا۔ آج بھی اس کا نام اور طاقت انجام کی علامت کے طور پر زندہ ہے۔ نپولین وہ شخص تھا جس نے یورپ کو شعلوں میں بدل دیا۔